نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم چاہیں تو کچھ بھی شروع نہیں ہوتا، مگر یقین کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو اختتام کے بعد بھی آغاز ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ زندگی بہت رفتار سے چلتی ہے، اتنی رفتار، اتنی تیزی سے کہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کب کس مقام پر خود کو کھو دیا۔ ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں اور ہماری تھکن بھی بڑھتی جاتی ہے۔ روح تو کب کی تھک چکی ہوتی ہے اور اب وجود بھی تھکنے لگتا ہے، اور دل کرتا ہے کہ بس کسی طرح کہیں سکون ملے اور سکون کی نیند سو جائیں اور یہ تھکن اتر جائے۔ تو پھر ایسے میں لوٹ آئیے اپنے اللہ کی طرف، جو ہماری نیکیوں کا سب سے بڑا قدردان ہے، جو ہماری خوشیوں اور غم کا اصل ساتھی ہے۔ مزید زندگی کو ضائع مت کیجیے۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر تو دیکھیں، وہ ہمارا وقت بدلنے کا اختیار رکھتا ہے۔ جب وقت کی فراوانی نصیب ہو جائے تو سمجھ لیں کہ کچھ بہت بہترین کی توقع ہے آپ سے، جو ہمیں کرنا آتا ہے وہ ہماری جان ہمیشہ بچاتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق بنائیے۔ ذرا سوچیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گہری باتیں نہیں ہوئیں۔ اگر کسی چاہنے والے سے آپ 2 دن بات نہ کریں تو ایک کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ کبھی اپنی خوشی اپنے پیاروں کو بتانے کا دل کرتا ہے تو کبھی اپنے غم بتا کر دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو دل کرتا ہے۔ ہمیں تب جان میں جان آتی ہے جب ہم وہ کرتے ہیں جو ہم کرنا ہوتا ہے، ہمیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سوچیں، کبھی اللہ سے باتیں کرنے کو دل مچلا ہے؟ کبھی دل کیا کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنی کامیابیاں اللہ سے شیئر کریں، اللہ کو بتائیں کہ شکریہ اللہ تعالیٰ، تو نے کرم کیا تو مجھے یہ اور یہ اور یہ خوشی نصیب ہوئی۔ کبھی دکھ آئے تو دل کیا کہ اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ ہمیں دن میں کم از کم 1 گھنٹہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں گزارنا چاہیے۔ انشاءاللہ نمازیں پڑھنے کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی خوشیوں اور غم اللہ کو بتا سکیں، بجائے اس کے کہ کوئی دنیاوی ساتھ ڈھونڈیں اور اس سے پھر اللہ کی بھی شکایتیں کریں، دنیا والوں کی بھی شکایتیں کریں، اور مزید جو ہے وہ گناہ سمیٹ کے اٹھ جائیں، مزید دل پہ بوجھ بنا کے اٹھ جائیں۔ اے اللہ، ہماری عادتیں درست فرما دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ہمارا اصل ساتھی اور ہماری صحیح تشخص ہمارے اندر کا انسان ہے۔ وہی عبادت کرتا ہے اور وہی بغاوت، وہی دنیا والا بناتا ہے اور وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا اور سزا کا مستحق بنانا ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن بھی۔ اگر آپ کے باطن نے آپ کو اللہ سے جوڑ دیا تو وہ آپ کا دوست ہے، اور اگر آپ کے باطن نے آپ کو اللہ سے دور کر دیا تو وہ آپ کا دشمن۔ ہم خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہیں اور خود ہی شادابی منزل بھی۔ اگر باطن اللہ سے جڑ گیا تو یقین کریں کہ ظاہر بھی محفوظ ہو گیا۔ استغفار بندے کی دنیاوی اور آخروی عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ الانفال کی آیت نمبر 33 ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ استغفار ہمارے لیے نزول رحمت کا سبب ہے۔ استغفار ہمارے دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ چھوڑ کر توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گئے ہیں۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
ان کے اپنے کمائی کی وجہ سے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گئے ہیں۔ اے میرے رب، ہم سب پر اپنی رحمتوں کے سائے کر دیں، ہمارے دلوں کی سختی کو نرمی میں بدل دیں، دلوں کی دوریوں کو نزدیکیوں میں بدل دیں، نفرتوں کو محبت میں بدل دیں، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیں، ہمیں خیر عطا فرما دیں اور خیر تقسیم کرنے والا بنا دیں۔ یا اللہ، تو رحمان ہے، تو کریم ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔